بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اشہل کے سردار اور معزز صحابی تھے۔ اگرچہ عقبہ اولیٰ میں یثرب میں اسلام آ چکا تھا، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ شروع میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ابھی حالت کفر میں تھے کہ ان کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کامیابی پر سخت حیرت اور اپنی قوم کی بے وقوفی پر انتہا درجے کا حزن و ملال تھا۔ اسد بن زرار رضی اللہ عنہ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو جائیں گے تو کوئی کافر نہ رہ سکے گا، اس لیے آپ کو ان کے مسلمان کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بیٹھ کر سن لیجئے، ماننے نہ ماننے کا آپ کو اختیار ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے منظور کیا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی، جن کو سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کلمہ شہادت پکار اٹھے اور مسلمان ہو گئے۔ قبیلہ عبد الاشہل میں یہ خبر فوراً پھیل گئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے سب کو کہا، جب تک مسلمان نہ ہوگے میں تم سے بات چیت نہ کروں گا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنی قوم میں جو عزت حاصل تھی اس کا یہ اثر ہوا کہ شام ہونے سے قبل تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان سے اپنے یہاں منتقل کر لیا۔ غزوہ خندق میں حبان بن عبد مناف نے، جو ارکہ کا بیٹا تھا، ہاتھ پر ایک تیر مارا جس سے حفت اندام کٹ گئی۔ زخمی ہونے کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ میں رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کی عیادت کو تشریف لاتے تھے۔ چونکہ زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، خدا سے دعا کی کہ قریش کی لڑائیاں باقی ہوں تو مجھے زندہ رکھ، ان سے مجھے لڑنے کی بڑی تمنا ہے، کیونکہ انہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، تکذیب کی اور مکہ سے نکال دیا، اور اگر لڑائی بند ہونے کا وقت آ گیا ہے تو اس زخم سے مجھے شہادت دے دے، اور بنی قریظہ کے معاملے میں میری آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اس دعا کا دوسرا ٹکڑا مقبول ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زخم کو داغا جس سے خون رک گیا، لیکن اس کے عوض ہاتھ پھول گیا تھا۔ ایک دن زخم پھٹا، اسی سے وفات ہوئی۔ جنازہ روانہ ہوا تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تھے۔ فرمایا کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہیں۔ لاش بالکل ہلکی ہو گئی تھی۔ منافقین نے مضحکہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جنازہ فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ اخلاقی حیثیت سے سعد رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے انسان تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر عبد الاشہل کے 3 آدمی تھے، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور عبادہ بن بشر رضی اللہ عنہ۔ وہ خود کہتے ہیں کہ یوں تو میں ایک معمولی آدمی ہوں، لیکن 3 چیزوں میں جس رتبہ تک پہنچنا چاہیے پہنچ چکا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنتا ہوں اس کے منجانب اللہ ہونے کا یقین رکھتا ہوں۔ دوسرے، نماز میں کسی طرف خیال نہیں کرتا۔ تیسرے، جب جنازے کے ساتھ رہتا ہوں تو منکر نکیر کے سوال کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ خصلتیں پیغمبروں میں ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعمال پر جو اعتماد تھا وہ اس حدیث سے معلوم ہو سکتا ہے جس میں مردے کو قبر کے دبانے کا ذکر آیا ہے۔ اس کا ایک فکرہ یہ بھی ہے کہ اگر قبر کی تنگی سے کوئی نجات پا سکتا تو سعد بن معاذ نجات پاتے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حریر کا جبہ بھیجا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو چھوتے اور اس کی نرمی پر تعجب کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اس کی نرمی پر تعجب ہے، حالانکہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی زیادہ نرم ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قوم یہود بنی قریظہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے تو انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا گیا اور وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب اس جگہ کے قریب پہنچے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام جنگ میں نماز پڑھنے کے لیے منتخب کیا ہوا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے سب سے بہتر شخص کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ اپنے سردار کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، انہوں نے تم کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ جنگ کرنے والے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں بچوں کو جنگی قیدی بنا لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فرشتے کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا، جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے۔ چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی ان کی عیادت کر لیا کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے۔ یہ دیکھ کر چونکہ ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے، انہوں نے کہا، خیمہ والوں، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی۔ پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش ہل گیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا، ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی مسلمان شہید ہوئے، جن کا نام خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو بنو قریظہ کی عورت نے چکی کا پاٹ پھینک کر مارا تھا۔ ان کے علاوہ سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو سنان بن محسن رضی اللہ عنہ نے محاصرے کے دوران وفات پائی۔ جہاں تک سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے تو وہ 6 راتیں مسلسل ستون کے ساتھ بدھے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون میں بدھ جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح دم ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، اے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کوئی اور نہ کھولے گا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا۔ یہ غزوہ ذی القعدہ میں پیش آیا۔ 25 روز تک محاصرہ قائم رہا۔